ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال تعالی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ وقال تعالی وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البخاری۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں خطبے میں قرآن کریم کی وہ مشہور اور معروف سورت جس کا نام سورہ اخلاص ہے، جو عام طور پر مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا خزانہ رکھا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت جب کبھی ہدایت کی تلاش میں نکل کھڑی ہوگی تو ان کو قرآن کے علاوہ، قرآن سے بہتر کوئی اور ہدایت دینے والی کتاب نظر نہ آئے گی، کیونکہ جب اللہ نے خود اس کے بارے میں اعلان کیا ھدی للناس، یہ تمام انسانیت اور نسل انسانی کے لیے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا گیا، تو اس سے بہتر اور اس سے آگے اور کوئی اور کتاب روئے زمین پر نہیں مل سکتی۔ یہ سورت مبارکہ جو اگرچہ کہ انتہائی مختصر ہے، بلکہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سب سے مختصر سمجھے جانے والی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے ایک یہ صورت بھی سورہ اخلاص۔ کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا پڑھا لکھا کیا بے پڑھا لکھا، ہر ایک کو زبانی یہ صورت مبارکہ یاد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت قرآن کریم کے ذریعے سے ہم کو عطا کیا، اس کو ہم ایمان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے
کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے اور ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ میں جملہ پھر سے دہراتا ہوں تاکہ میری آگے کی گفتگو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو۔ ایمان کے بارے میں ہماری دو ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے اور ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو ساتھ میں رکھ لیتے ہیں تو پھر ہماری آخرت طے ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کہیں بھی جھول آ گیا تو کوئی یقینی نہیں ہے کہ آخرت ہماری ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس کی تشریح پچھلے جمعات میں آپ کے سامنے آ گئی۔ ہماری ہچکی اگر نکلے تو وہ ایمان پر ہو، ہماری آخری سانس ٹوٹے تو پھر وہ ایمان پر ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب ایمان کے بارے میں یہ دو ذمہ داریاں ہماری ہیں، ایک ایمان مضبوط ہونا اور ایک ایمان محفوظ ہونا، ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ایمان مضبوط کس سے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، اور ایمان کس سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ ہمارے گھروں میں دینی تعلیم اور دینی گفتگو اور دینی مذاکرے کا ماحول نہیں ہے، اب سے نہیں، ہمارے پورے گھروں کا ماحول ہی شروع سے آخر از اول تا آخر الا ماشاءاللہ، جس کے نتیجے میں ہمارا بچپنا، ہمارا لڑکپن، ہماری جوانی، ہماری جی صاحب جو ہے ادھیڑ عمر، ہماری ذمہ داری کی زندگی، وہ سب ایسے ہی بس رسمی طور پر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بنیادی چیزوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہماری یہ جو ایمان کے تئیں ذمہ داریاں ہیں کہ ایمان محفوظ بھی رہے اور ایمان مضبوط بھی رہے۔ ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ یہ بہت آسان ہے، اور تقریباً ہم لوگ جو کچھ بھی دینی نسبت سے کام کرتے ہیں وہ سب اسی حساب جو ہے حصے میں جاتا ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے اعمال میں لگنے سے۔ جب بندہ اعمال میں لگتا ہے، چاہے وہ عمل فرض ہو، چاہے وہ عمل واجبات میں سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو، جب اعمال میں آدمی لگتا ہے تو پھر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ 19-20 کے فرق کے ساتھ جس کو جیسا توفیق خداوندی ہوتی ہے وہ اعمال میں لگتا ہے، اگرچہ کہ اس کے اندر کچھ کمی کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے اور اس کو معاف فرما دے اور اس پر پورے حق کے ساتھ ادا کرنے کی اور لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اس وقت میں جس گوشے پر گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان محفوظ کیسے رہتا ہے۔ اس وقت میں جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور جو ماحول اس وقت میں چل رہا ہے اور جس حالات سے ہماری نسل یہ صاحب جو ہے ٹچ میں ہے، وہ ماحول ایمان کو غیر محفوظ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہلکا لفظ ہو گیا، ایمان غیر محفوظ نہیں بلکہ
ایمان ختم ہونے کے درجے میں ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس وقت میں اگر ہم اسی روش پر رہیں اور ہماری زندگی کی روٹین بس ایسے ہی چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری نسلوں کا ایمان بغیر کسی آواز کے رخصت ہو جائے گا. اللہ وہ برے دن سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. ایمان محفوظ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ تو اعمال سے ہوتا ہے. الحمدللہ ماحول کی وجہ سے جی صاحب جو ہے دعوتی محنتوں کی وجہ سے اور اسی طریقے سے دینی مجالس کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے ہم اعمال میں لگتے ہیں, ہمارا ایمان جی صاحب جو ہے چل رہا ہے. لیکن ایمان کی حفاظت کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی اہم ہے. ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان کی حفاظت مکمل, سوئیے مت, ایمان کی حفاظت مکمل عقائد کی درستگی پر جی صاحب موقوف ہے. ایمان کی حفاظت مکمل عقائد پر موقوف ہے. عقیدے درست, ایمان ہمارا محفوظ. عقیدے ہمارے بودے, عقیدے ہمارے خراب یا عقیدے ہمارے غلط تو ہمارا ایمان غیر محفوظ نہیں بلکہ وہ رخصت ہی ہو جاتا. اس لیے علماء نے لکھا ایمان میں آنے کے لیے, ایمان کو مکمل کرنے کے لیے تو بہت سی شقوں کو ماننا پڑتا ہے. اللہ کو بھی ماننا, رسول کو بھی ماننا, آخرت کو بھی ماننا, تقدیر پر بھی ایمان رکھنا, فرشتوں پر ایمان رکھنا, جی صاحب جو ہے مرنے کے بعد جزا سزا پر ایمان رکھنا, جی صاحب جو ہے کتابوں پر ایمان رکھنا. یہ ایمان کے لیے تو کئی چیزیں ہیں آنے کے لیے, لیکن ایمان سے نکلنے کے لیے کوئی ایک چیز کا بھی اگر ہم نے انکار کر دیا ایمان رخصت ہونا. کپڑے باقی رہ جائیں گے جی, بقول کسی کے کفن رہ جائے گا, مردہ غائب ہو جائے گا. ہم رہیں گے لیکن ہمارے اندر سے جو ہم ہے وہ نکل جائے گا اور ہم اسی خوش فہمی میں رہیں گے کہ بھائی میری تو داڑھی ہے, میری تو جھبا ہے, میرا تو امامہ ہے, میرے ہاتھ میں تو چھلے ہیں, جی صاحب میرے زلف ہے, میرے فلاں ہیں, جی بس اسی پر آدمی ترخاتا رہے گا اور ایمان کبھی کا رخصت گیا ہوگا. بلکہ بعض جو ہے موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان سے وہ آدمی ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے, محسوس تک نہیں ہوتا, ویسے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اور ان عقائد میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر قرآن کریم نے 3 چیزوں پر فوکس کیا. کتنی چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر. ایک, اللہ کی ذات پر ایمان جس کو ہم کہتے ہیں توحید, اور دوسری چیز جس پر قرآن نے فوکس کر کے بار بار اس کو ہمارے سامنے پیش کیا وہ ہے رسالت, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری, اور تیسرے ہے آخرت جس کو معاد کہتے ہیں, مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال, موت سے لے کر موت کے بعد کے احوال تک. ان 3 چیزوں کو قرآن کریم نے فوکس کیا.
اور ان میں سے سب سے پہلا ہے توحید، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان میں ایمان کی جو اصل کل ہے، چابی، جس کے بغیر آدمی دائرہ ایمان میں آ ہی نہیں سکتا، اس چابی کا نام ہے توحید۔ سورہ اخلاص جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس سورت میں توحید کا مضمون ذکر کیا گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو افراد پہنچے مشرکین کے، اور آپ سے کہا کہ بھائی آپ اللہ اللہ بہت کرتے ہیں، ذرا اللہ کا حسب نسب تو بتاؤ، کس کے بیٹے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کون ان کو بڑا کرے، ان کو کون اللہ بنائے، ان کا جسم کیسا ہے۔ یعنی پوچھنے کا اور سوال کرنے کا مقصود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑانا۔ اس موقع پر سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ ان دو بے ادب لوگوں کا تو برا انجام ہوا، لیکن اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس 2 سطر بھی نہیں، 2 سطروں کے اندر اللہ نے پورے ایمان کا جو ایک حصہ ہے پورا ذکر کر دیا۔ ایمان کا جو اصل حصہ ہے وہ ہے توحید۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک اکیلا سمجھنا اور ماننا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک اکیلا ماننا 4 چیزوں میں۔ اللہ کو ایک اکیلا ماننا کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں۔ ان 4 میں سے کسی ایک میں بھی آپ نے ڈنڈی ماری اور لیپا تھوپی کی، جی کچھ اپنی طرف سے اضافہ کیا، کچھ اس کے اندر سے کمی کی، ایمان گیا۔ چاہے مل صاحب قسم کھا کے بولے یا آپ قرآن سر پہ رکھ کے دعوے کرتے رہے، آپ کا ایمان گیا۔ ایمان مل صاحب کے بولنے سے نہیں، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے خیالات، آپ کے ارادے، یہ اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، مل صاحب کی باتوں پر ٹکا ہوا نہیں ہے۔ انتہائی اہمیت والی اور انتہائی حساس ایمان کا مسئلہ ہے۔ پر آپ غور کریں ہمارے گھروں میں کیا ہے، یہ اس کے سلسلے میں کوئی بات چیت، اس سلسلے میں کوئی مذاکرہ، اس سلسلے میں کوئی آپس میں تبادلہ خیال، اس سلسلے میں اپنے معلومات ایک دوسرے سے پوچھنا، کچھ نہیں۔ نتیجے میں ہماری جو نسل ہمارے سائے میں پل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، ان کا ایمان بس دیکھا دیکھی رسمی ہے، اس کے اندر حفاظت کی جو صفت ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اس لیے اس وقت میں جو مضمون پیش کیا جا رہا ہے بہت غور سے سننے کا ہے۔ سورہ اخلاص شروع ہو رہا ہے لفظ قل سے۔ کس سے شروع ہو رہا؟ قل سے، کیونکہ ان لوگوں نے سوال کیا تھا تمہارے اللہ کا حسب نسب کیا ہے، خاندانی سلسلہ کیا ہے، کس کے بیٹے ہیں، کیسے ہیں، پتل کے ہیں، تانبے کے ہیں۔ قل
اے حبیب آپ جواب دیجئے ان پوچھنے والوں کو۔ ترجمے کے اوپر خوب بغلیں بجاتے ہو اور خوب نعرے لگاتے ہو اور قرآن کے فہم کا دعویٰ کرتے ہو، غور کرو یہاں لفظ قل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مضمون ذکر کیا۔ ترجمہ تو صرف یہ بتا رہا ہے اے پیغمبر آپ کہیے، صرف قل یہ نہیں ہے، قل کے ذریعے سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی کہ یہ ہے میرے پیغمبر اور میسنجر، جو میرا رپلے ہوگا وہ میری طرف سے بات کریں گے اور جواب دیں گے۔ کہ سرکار کے رسول ہونے کی دلیل ہے یہ لفظ قل۔ ہوا، قل کے بعد کیا ہے؟ ہوا، ہوا کے معنی والے وہ، کون وہ؟ جس کے بارے میں یہ بے ادب آ کر سوال کر رہے ہیں۔ کس کے بارے میں سوال کیا تھا؟ اللہ کے بارے میں۔ اللہ احد، ان کو جواب دو کہ اللہ ایک اکیلا ہے۔ ان کو جواب دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسا ہے؟ ایک اکیلا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات بہت سنجیدگی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ جو ایک ہے نا، یہ اردو کا ایک نہیں ہے۔ ہمارے پاس اردو میں ایک دو کے اپوزٹ میں بولتے ہیں۔ پریشانی یہی ہے، ہم قرآن میں جو ترجمہ دیکھتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے سٹ کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاحات الگ ہوتی ہے، حدیث کی اصطلاحات الگ ہوتی ہے۔ ایک اس کے معنی یہ دو کے مقابل میں نہیں ہے بولنے کے لیے آگے کا لفظ اضافہ کیا، اکیلا۔ عربی میں ایک نمبر کے واسطے آتا ہے واحد۔ کیا آتا ہے؟ واحد، اثنان، ثلاث، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، یہ صاحب جو ہے تسعہ، عشرہ، وہ ایک دو، یہ صاحب وہ الگ ہے، وہ اس کے لیے عربی سے الگ ہے۔ یہاں واحد نہیں بول رہے ہیں۔ اگر وہ اردو والا ایک ہوتا تو قل هو اللہ واحد، تب تو ہم خوب مزے میں جھومتے، واحد بولتے ایک۔ جبکہ قرآن میں کیا لفظ نہیں ہے؟ واحد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ واحد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ واحد کہتے ہیں جس کے مقابل میں کوئی دوسرا ہو۔ واحد کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے ٹکر کا کوئی دوسرا ہو، اس کو بولتے ہیں واحد۔ اور احد کس کو بولتے ہیں؟ جس کا مقابلہ کرنے والا، جس کے ٹکر کا کوئی بھی نہ ہو۔ ارے واحد اور احد میں فرق سمجھ میں آ رہا؟ قرآن ہے مولوی صاحب، یہ قرآن ہے۔ ہاں، عالم کا کورس ایسے ہی خالی جھپکیوں میں نہیں نکل جاتا، لوہے کے چنے گھسنا پڑتا۔ واحد بولتے ہیں جس کا مد مقابل کوئی ہو۔ واحد کا مقابل دو ہے، واحد کا مقابل تین ہے، اور احد بولتے ہیں جس کے ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب بولیے یہاں احد ہونا، واحد ہونا، کیا گہرائی ہے اللہ کے کلام میں۔ قل هو اللہ احد۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے خود بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں میں یہاں ہوں، میرا دل بگونوں میں ہے۔ قرآن کی لذت، قرآن کا مزہ،
قرآن کی جیسا معنویت جس سے نماز میں دل لگتا ہے کہاں ہم نے سیکھا؟ جب اب معلوم ہو گیا کہ احد کا مطلب جس کے مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں، جس کے ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں، بس اب آیت پڑھیے، قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جس کے ٹکر کا کوئی نہیں، جس کے ٹکر کا کوئی نہیں، جس کے مقابل کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ایک اکیلا۔ ابھی بھی معنی پورے نہیں ہوئے، مگر ہماری اردو اتنی محدود ہے ہم اس سے زیادہ کوئی لفظ لگا ہی نہیں سکتے اس کو۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ صمد کا ترجمہ بھی اردو میں مختصر چھوٹا ہو گیا، یہ صمد کے پورے معنی نہیں بتا رہی ہے۔ صمد کا مطلب ہے جس کے سب محتاج ہو۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ جس کے سب محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ سنسکرت لفظ میں، زبان میں ایک لفظ ہے نرادھار۔ نرادھار کا مطلب یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جی صاحب جو ہے ہر آدمی اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تیسری آیت نے فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا جی صاحب اس کے لیے کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ ارے سمجھ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے نا سوال کرنے والے، خاندانی نسب، سلسلہ حسب نسب کیا ہے؟ جواب دیا لم یلد ولم یولد۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ خود کسی کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کے کوئی بیٹے ہیں، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اولاد کا لفظ آیا تو یہاں رک کر ایک مضمون میں صاف کر دوں۔ دنیا میں اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنے والے 3 جماعتیں ہیں۔ نمبر 1 یہودی، وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں ان کا قول یہ ہے کہ وہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے۔ دوسری جماعت ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کرسچنس وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرے مکے کے مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وہ دونوں تو کم سے کم بیٹے بولیں گے، یہ ان سے اور ایک ہاتھ آگے کیا بولنے لگے؟ بیٹیاں۔ اور میاں بھائیوں کا حال یہ ہے کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوئی بول کے معلوم ہوا تو دواخانے کو بھی نہیں جاتا دیکھنے کے واسطے۔ تہجد گزار ہے نا جی، کیسے دیں گا انہیں؟ تہجد پر اتنا ناز ہے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بیٹی کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی کہتا عزیر اللہ کا بیٹا، کوئی کہتا عیسیٰ اللہ کا بیٹا،
اور کوئی کہتے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں. سورہ اخلاص کیا بول رہا؟ لم یلد ولم یولد. کیا صاف نکھرا عقیدہ ہے. دیکھو کوئی گول مول نہیں, کوئی ایسے گاڑے الفاظ نہیں کہ اس کے ایک میننگ یہ بھی ہو سکتے, ایک میننگ یہ بھی ہو سکتے, ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا, ایک مطلب وہ بھی ہو, نہیں کچھ نہیں, صاف. لم یلد ولم یولد. اللہ کے لیے پیدائش کا جو سلسلہ ہے نہ اوپر نہ نیچے, اللہ کی ذات اس سے بالکل, اللہ ماں باپ سے بھی بے نیاز, اللہ اولاد سے بھی بے نیاز, اللہ جیسا اصول سے بھی بے نیاز, اللہ فروع سے بھی بے نیاز. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہ مضمون ہے سورہ اخلاص کا. یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا بتا رہے ہیں, اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتا رہے ہیں. اسی لیے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے. اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, علماء کرام کا, پوری دنیا کے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے. کرسمس کے موقع پر اگر آپ کسی کو یوں کہیں کہ آپ کو کرسمس مبارک, گیا ایمان تمہارا. پانی ڈھوتے پھرو, اب کتنی لمبی ٹوپی لگاؤ, کتنے لمبے جی صاحب جو ہے داڑھی کے بال رکھو, اور کتنے لمبے جھبے اور امامے شمامے ڈالتے رہو, گیا ایمان تمہارا. تو کیا بولتی میری کرسمس, کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے, یہ تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ہے, اور عیسیٰ کنواری سے پیدا ہوئے, یہ اللہ کے بیٹے بن کر پیدا ہوئے. اللہ کے بیٹے بن کر پیدا ہونے کا تو ہم بھی یقین رکھتے ہیں, ہمارا بھی عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ آسمان سے نہیں ٹپکے. دنیا میں جو پیدائش کا نظام ہے, ولادت کا جو نظام ہے, اسی نظام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی کوکھ سے ان کو جنم دیا. ہاں, قدرت کے طور پر بغیر باپ کے کنواری عورت کے پیٹ سے پیدا کر کے بتلایا, میں ایسی قدرت رکھتا ہوں کہ باپ کے بغیر بھی اولاد دے سکتا ہوں. جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا, ان مثل عیسیٰ, عیسیٰ کی مثال, ان مثل عیسیٰ عند اللہ, اللہ کے پاس, کمثل آدم, آدم کے جیسی ہے. جیسے آدم کو اپنی قدرت کے بلبوتے پر پیدا کیا, نہ وہاں باپ تھے نہ وہاں ماں تھی, اللہ نے پیدا کیا, ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ضرور کیا گیا بغیر باپ کے, لیکن اللہ کا بیٹا بنا کر نہیں. یہ ہے وہ ٹکڑا جس کی وجہ سے ہمارا ایمان رخصت ہو جائے گا. آپ اتنے بھی سیکولر مت بنیے کہ آپ کو اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں. مومن کو اپنے ایمان کی حدیں معلوم ہونا چاہیے. اگر حد کو پار کیا پھر تم میں غیر میں کیا فرق باقی رہا. عید کی مبارکبادی دیجیے ان کو کہ بھئی تمہاری خوشی کا دن ہے, تمہارے تہوار کا دن ہے,
لیکن جو جملے جس سے تمہارے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے، تمہارے عقیدے کے اوپر مار پڑتی ہے، وہ جملے کیوں دہراتے ہو؟ تمہارا تہوار کا دن ہے، تم کو مبارک ہو، لیکن وہ جملے زبان سے استعمال کرنا، میسج میں بھیجنا، تحریر کرنا، اپنے ایمان کو ختم کرنا ہے، غیر محفوظ کرنا نہیں ہے، ختم کرنا ہے۔ اور وہی 4-5 دن کے بعد جشن سال نو، میرا مضمون بدل جائے گا، جشن سال نو اسی سے ملا ہوا۔ کوئی سن رہا؟ علماء کیا کر رہی، علماء کیا کر رہی، سن رہا کون؟ دین کے اوپر آنا کون چاہ رہا؟ سوال یہ بھی تو ہے۔ لم یلد ولم یولد، اسلام کا صاف کھرا عقیدہ۔ مکے میں جب مسلمانوں پر زمین تنگ ہونے لگی شروع میں، تو مسلمانوں نے مل کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سب سے پہلے ہجرت مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس میں حضور کے بیٹی داماد بھی تھے، حضرت عثمان، حضرت جی صاحب آپ کی گھر والی حضور کی بیٹی بھی تھی ساتھ میں۔ تو مکے کے چودھریوں نے ایک پلان تیار کیا، پلان تیار کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا، ہمارے ملک کے کچھ سر پھیرے لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں، غداری کر کے ان کو ہمارے حوالے کرو۔ وفد گیا یہاں سے چودھریوں کے پاس سے، جا کر بادشاہ کو تحفے وغیرہ دے کر ان سے کہا کہ ہمارے علاقے کے کچھ غدار آئے ہیں، کنٹرول ہمارے کو تو ہم لے کے چلے آتے۔ لیکن اللہ جن کی حفاظت کرنے پر آئے، ان کی تدبیریں کیا بساط ہے ان کی۔ بادشاہ نے پوچھا ٹھیک ہے، تمہارے تحفے اپنی جگہ، تمہارا مطالبہ اپنی جگہ، لیکن بحیثیت بادشاہ اگر کوئی میرے علاقے میں آئے تو میں اس کی تحقیق بھی تو کروں، بلاؤ ان لوگوں کو جو آئے ہیں، کیا ہے صورتحال معلوم تو کریں۔ جب یہ آرڈر پاس ہوا کہ ان کو لاؤ ہمارے سامنے بات کریں گے، تو سب پٹا گئے، کیونکہ یہ تو پلان ڈال کے آئے تھے جھوٹ موٹ دماغ خراب کرنے کے لیے۔ فوراً بادشاہ کے کان میں ایک بات کہی، تاریخ نے ان کی گفتگو کو نوٹ کیا، دنیا کی ہر سیرت اور اسلام کی تاریخ میں ان کی وہ باتیں نوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ تو ہے غدار تو ہے، مگر یہ لوگ تمہارے عیسیٰ کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، ان کی مذہبی کتاب بھی کیوں کی بولتے رہتی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی سوچ صحیح نہیں ہے۔ کوسا کارڈ کھیلے، مذہب کا کارڈ کھیلے، دنیا میں یہی چل رہا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جیئیں گے اسی توحید کے عقیدے پر، ہم مریں گے بھی تو توحید کے عقیدے۔ مذہب کا کارڈ کھیلا۔ بادشاہ کے سامنے جب وہ قافلہ آیا، جب پوچھا کہ بھئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور ان کی پیدائش، وہ پورا تذکرہ سورہ مریم کی آیتیں پڑھی۔ جب پڑھ رہے تھے حضرت جعفر طیار، بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے،
7वें पारे की पहली आयत ये है, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। सही बात जब उन तक पहुंच गई तो तू देखे उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब गुफ्तगू खत्म हुई, हज़रत जाफर ने क्या कहा? इस्लाम हज़रत ईसा के बारे में ये अकीदा देता है कि ईसा अल्लाह की कुदरत से पैदा किए गए हैं और अल्लाह के एक बंदे हैं, उसके सच्चे रसूल हैं, खुदा के बेटे नहीं। मरियम उनकी माँ है। गुफ्तगू खत्म हुई तो बादशाह नीचे से एक तिनका उठाया, उठाकर कहा, तुमने ईसा के बारे में जो बात कही है वो इतनी भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही और खरी बात तुमने पेश की। हक वो है खैर जिसकी तस्दीक करे। बादशाह हबशा ये कहने लगा, तुमने ईसा के बारे में यानी ईमान का जो जैसा मौक़िफ़ है, मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है, हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है। ईसा को हम भी उनके पैदा होने को मानते हैं। क्या कह रहा कुरान? लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ताला को माँ बाप नहीं है और अल्लाह ताला को बेटे बेटियां भी नहीं है। अल्लाह है कैसा? अजल से है, अबद तक रहेगा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई मद्दे मुकाबिल भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये मजमून है सूरह इखलास का। तो मैं आपको बता रहा था, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखना कितनी चीज़ों में? एक, अकेला मानना अल्लाह को कितनी चीज़ों में? 4 चीज़ों में। सुन लीजिए वो 4 चीज़ें। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला को एक अकेला मानना। एक अकेला समझ में आ गया? जिसके मुकाबिल कोई नहीं, उसको बोलते हैं अहद। अल्लाह पहली जगह जहां अल्लाह को एक अकेला मानना, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने हुज्जतुल्लाह बालिगा के अंदर पूरी तफसील लिखी है। हुज्जतुल्लाह बालिगा किताब का नाम सुना? ये वो किताब है, इस वक्त मुल्क में भी 1 या 2 आदमी होंगे जो समझा सकते हैं। हाँ, वो इल्हामी किताब है हुज्जतुल्लाह बालिगा, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की। पहली जगह जहां अल्लाह को एक अकेला मानना वो है जात के एतबार से, तौहीद जात। अल्लाह की जात एक अकेली है, उसका कोई बाप नहीं, उसकी कोई माँ नहीं, उसकी कोई बीवी नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, उसकी कोई बेटी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जात के एतबार से, जात के एतबार से कोई नहीं। अल्लाह जैसा, अल्लाह के जैसा मुकाबिल कोई नहीं, जिसकी इब्तिदा नहीं, जिसकी इंतहा नहीं। ला मिस्ल लहू ला शरीक लहू ला यफना वला यबीत। ये अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अकीदा रखना ताकि हमारा ईमान महफूज रहे। अगर हमने अल्लाह की जात में किसी को और शरीक कर दिया, कुरान ने क्या कहा? इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम। अल्लाह की जात में अगर तुमने किसी को शरीक किया, अल्लाह जैसा कोई है, सबसे बड़ा गुनाह ये है।
دوسری جگہ جہاں اللہ کو ایک اکیلا ماننا ہے، توحید ذات. دوسری جگہ ہے توحید خلق. خلق بولتے ہیں ساری دنیا اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. چونٹی کے پیر سے لے کر ہاتھی کی سونڈ تک، پہاڑ کی بلندی سے لے کر پانی کے قطرے تک، زمین کے ذرے سے لے کر فضا کے جسام اور خلا کے اور ہوا کے جیسا جسامت تک، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا تنے تنہا ایک اکیلا، ارے بولو، اللہ ہے. اس کو بولتے ہیں توحید خلق. اگر ہم نے یہ کہا فریم ورک اللہ میاں پیدا کرے، اس میں جو ہے ناک نقشہ یہ وہ جو ہے وہ حضرت والا دوسرے پیدا کرے، گیا. آسمان اللہ بنائے، سورج دوسرے صاحب لگائے، ایمان گیا. پوری کائنات جس کی تعداد 18,000 بتائی جاتی ہے، سب کی سب کو پیدا کرنے والا ذرے سے ذرے کا بھی وہ کون ہے؟ توحید خلق. تیسرا توحید تدبیر. سنیے ذرا، توحید تدبیر. جہاں یہ تفصیل سننے کے بعد آپ گھر جا کر اکیلے میں بیٹھ کے اپنے گھر کا جائزہ لو. یہ جو فکر ایمان کی ہونی چاہیے، خود میری ہے، میری بیوی کی ہے، میرے بچے کی ہے، میرے بہو کی ہے، میرے داماد کی ہے، میرے گھر کی ہے، میرے خاندان کی ہے. اس کے بعد آپ فیصلہ کرو گے آپ کون سے ایمان والے ہیں، ایمان محفوظ ہے بھی یا نہیں ہے. ہم بولیں گے تو شکایت ہوگی. پہلی جگہ توحید ذات، دوسری جگہ توحید خلق، اور تیسری جگہ توحید تدبیر. یہ تدبیر اردو کا نہیں ہوتا، پریشانی یہی ہے، اسی لیے وقت لگتا ہے سمجھانے کے لیے. تدبیر کا مطلب ہے ساری کائنات کے کل مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتے رہنا. کیا تھک گیا؟ نہیں، کرتے. پہلے بھی اسی نے کیا، اب بھی وہی کر رہا ہے، آئندہ بھی، ارے بولو، آئندہ بھی وہی کرے گا. اس کو بولتے ہیں تدبیر کرنا. پوری دنیا کی ضروریات، ہر چھوٹی بڑی، پوری کرنے والا کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ ہے. یہ بول بولیے، بول. سورج کو روشنی دینے والا، چاند میں چمک رکھنے والا، بادلوں میں جی صاحب رفتار دینے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، زمین میں غلوں کی خاصیت رکھنے والا، اس کے اندر سے اناج اگانے والا، اس کو تری سے خشک میں تبدیلی کرنے والا، پانی کے قطرے سے انسان بنانے والا، یہ سب کچھ کرنے والا، اور پھر 60 سال 70 سال 100 سال تک اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. ایمان سنی سنائی چیزوں کا نام نہیں ہے جس سے ہمارا ایمان محفوظ رہے. توحید تدبیر، آپ کی ضرورت، آپ کے جیسا سامان، آپ کا اچھا برا، یہ سب کچھ دیکھنے والا کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ. یہ توحید تدبیر کہلاتا ہے. اسی لیے اپنے کو جو بھی ضرورت ہو،
دنیا کی ضرورت ہو، آخرت کی ضرورت ہو، موت سے پہلے کی ہو، موت کے بعد کی ہو، جوانی کی ضرورت ہو، بڑھاپے کی ضرورت ہو، مادی ضرورت ہو، روحانی ضرورت ہو، ہر ضرورت اس کے خزانے سے پوری ہوتی ہے۔ وہ مدبر ہے، یدبر الامر، الا لہ الخلق والامر۔ وہ مدبر ہے، مدبر، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی حساب نظیر نہیں، اس کا کوئی معاون نہیں۔ پانی کی تہ میں، مچھلیوں کے پیٹ میں، ان کے منہ میں ان کا نوالا پہنچانے والا بھی بولو ایک اکیلا اللہ ہے۔ پہلی جگہ توحید ذات، دوسری جگہ توحید خلق، تیسری جگہ توحید تدبیر، آخری جگہ وہ ہے توحید الوہیت، جس کو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کو عربی میں کہتے ہیں الہ، کیا بولتے ہیں؟ الہ۔ اس کو میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں ایک دو سطر میں۔ ہم اس کو بولتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کا مطلب ہے عبادت کے کوئی لائق نہیں۔ اس کو ہم آسان الفاظ میں بولتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے۔ میں اور ذرا آسان کر دیتا ہوں آپ کو۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، عبادت کی نماز عبادت کی شکل، دعا عبادت کی شکل، طواف عبادت کی شکل، قربانی عبادت کی شکل، مصیبت میں پکارنا عبادت کی شکل، ضرورت پر دامن پھیلانا عبادت کی شکل۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں سب اسی کے لیے وقف ہے۔ کوئی ایک ذرہ چھوٹا سا عمل بھی اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا، گیا ایمان۔ چپی دنیا سے 7 گنا بڑی جنت تیار کر کو رکھا اللہ میاں، چپی یا 1 اینچ کے واسطے سگے بھائیاں جن کے رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہا، گلے پکڑنے کو اماں بہنا کر لیتے ہیں۔ اماں بھی دونوں کی ایک ہی ہے، بہن بھی دونوں کی ایک ہی ہے، مگر اماں بہن کر لیتے ہیں۔ ترکوڑا ہے نا جی، چپی دیتا اللہ میں دنیا سے 7 گنا بڑی جنت۔ ایسی کیا بولے وہ ذہن میں رکھ لو، کیا بولے وہ کاما کر لو، دو طرف ڈھولا بجاتے رہو، کام کرتے رہو، جنت پکین کے باپ کی وراثت میں ہے۔ توحید ذات، توحید خلق، توحید تدبیر اور توحید الوہیت، اللہ کے علاوہ کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب شکلیں اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کی کوئی بھی شکل اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کی، ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص کا پیغام۔ اب سورت پڑھیے پھر مزہ لیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ہے اللہ کی توحید جو پورے قرآن میں جو مضمون پھیلا ہوا ہے اللہ نے ایک سورت میں ذکر کر دیا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا، ارے بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ رات میں ایک پاؤ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ صحابہ ایک پاؤ قرآن پڑھنا 10 پارے، سونا کب 10 پارے پڑھنے پڑ گئے تو ہم تو وہ زیارت کے دن 1 صفحہ بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ مرمروں کی جو بو آتی ہے تو اس کے بعد پارا کہاں پڑھنے کا رہتا وہاں،
ڈھاک کو رکھی کھلا رکھی وہ دیکھتے رہتے. اب وہ بھی گیا, پہلے کم سے کم وہ تو بھی تھا آج سے 10 سال پہلے, اب مرمرے بھی گئے پٹھانے بھی گئے, اب کچھ بھی نہیں ہے. وہ خالی لانا اور تھپیاں رکھنا, چلے آنا ختم. مولوی صاحب پڑھ لو, کمیٹی والے پڑھ لو, اپن تو بری اس ذمہ ہے, اتنا بڑا نام لکھا کو لائیں گے وہاں. عقل سے پیدل ہے, کیا کریں گے, کون سمجھائیں گا ان کو. عقل سے پیدل یہاں رکھنا, دکان میں رکھنا ایک ہی ہے, یہاں رکھو کو سا ثواب ملتا رہے. حضور نے کہا کہ ایک پاؤ قرآن, صاحب نے ایک پاؤ قرآن 10 پارے کیسا پڑھیں گے. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن, سورہ اخلاص پڑھ ایک پاؤ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سوتے وقت میں سورہ فلق, سورہ ناس جس کو معوذتین کہتے ہیں, اور سورہ اخلاص پڑھ کے سو جا, جنت طے ہے تیرے لیے. ترمذی کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر جانے کے بعد سیدھے ہاتھ کروٹ لیٹ کر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے, فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو جنت کے داہنی طرف سے داخلے کی اجازت مل جائے گی. ترمذی کی روایت ہے, حضور نے فرمایا اگرچہ کہ یہ سند تھوڑی سی ضعیف ہے لیکن ترمذی کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال لو, کتنے مرتبہ؟ 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے, دوسرے قرض ادا ہوگا. جو قرض آج کل ہمارے حلق کا کانٹا بنا ہوا ہے, ہر گھر پریشان ہے قرض کی ادائیگی کے لیے, کوئی شکل کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے, اور اس کے لیے آدمی حرام کام کرنے پر مجبور ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ اخلاص کی تلاوت کا اہتمام کر. ایک موقع پر حضور نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے ایک محل اللہ جنت میں بنائیں گے. ترمذی کی روایت ہے. 20 مرتبہ پڑھے گا 2, 30 مرتبہ پڑھے گا 3. تو حضرت عمر تھے سامنے, حضرت عمر واہ واہ ماشاءاللہ واہ واہ کیا اچھی بات ہے, تب تو ہم بہت محل بنائیں گے. 10 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل ہے. کیا جواب دیا صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ بھی بڑا دیالو ہے, کیا اللہ کے خزانے میں کمی ہے. معمولی جنتی کو دنیا سے 7 گنا بڑی جنت دے رہا, اعلیٰ درجے کے جنتی کو کیا دیں گا. فرمایا اللہ بھی بڑا دیالو ہے, تم جتنا پڑھو گے خدا کے خزانے سے کمی ہونے والی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص ہے. اور آخری بات سنو, قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ پوری مسجد خالی ہے. اب بھی پوچھو ٹنڈوکر کہاں ہے, بولتا اب بھی بولتے, 1 سیکنڈ میں بولتے ہیں کہاں ہے. ارے پوری قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. حاجی صاحب قرآن پڑھنے والا آدمی تو یہ دیکھا میں نے, ہمارے گاؤں میں ایک بڑے میاں تھے, مرحوم ہو گئے, جب دیکھو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. پھر میری ایک گندی آنکھوں نے دیکھا یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں, دیکھیے اب ان کے عوارضات کی وجہ سے یہاں نہیں بیٹھ رہے, ورنہ ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے آنا. پوری قرآنوں پہ ٹکان لگائے انہوں پن لے کے, ذاتی قرآن کے جیسا. تو پوری قرآن میں کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں. 114 صورتوں میں سے صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن کا نام سورت میں نہیں ہے. سورہ بقرہ بولے بقرہ کا لفظ وہ سورت میں ہے, سورہ مائدہ بولے مائدہ کا لفظ سورت میں ہے,
عنکبوت بولے، عنکبوت کا نام سورت میں ہے، جتنے نامہ ہیں پورے نامہ وہ سورت کے اندر آئے، مگر 114 سورتوں میں سے صرف 2 سورتیں ایسی ہیں جن کا نام سورت میں نہیں آیا۔ ان میں سے ایک سورہ اخلاص ہے، اخلاص کا نام سورہ اخلاص میں ہے، پڑھو ایک مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اخلاص کا نام ہے کہیں تبھی؟ اور دوسری سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ کی جو 7 آیتیں ہیں اس میں الفاتحہ کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن ہے میاں، قرآن۔ ہمارے بچوں کو ہم نے دنیا بتایا، دنیا کے بارے میں ماہر بن گئے۔ اگر یہی بچے جیسا دین کے تعلیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، آج دنیا آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی۔ اس واسطے کہ ہم میں کا ہر نوجوان، ہر باپ کا ایک بیٹا جی صاحب اسلام کا دفاع کرنے والا مضبوط آدمی ہوتا تھا۔ آج تو اپنی ایمان کے حفاظت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کبھی ایمان ان سے جا رہا ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ غیروں کی جی صاحب جو ہے نقالی کے اندر ہم اتنے آگے بڑھ گئے، ہم نے اپنے مذہبی حدود کی بھی رعایت نہیں کی۔ کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں نہیں جانا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی حفاظت ان دونوں کے بھی فیصلے فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اے اللہ کلمے کی دولت دینے کے بعد ہم سے چھین نہ لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما، ہماری بہترین دینی اور دنیاوی تربیت فرما، اخلاق حسنہ سے اللہ متصف فرما، اخلاق رذائل سے ہم سب کی حفاظت فرما، تیرے کلام کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ تیری توحید پر جو ہے آخری سانس تک جمے رہنے کی توفیق نصیب فرما، شرک سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، قرضوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔